مورل ریجن پیش کرتے ہیں بچوں کے لیے اردو اینیمیشن۔ عبداللہ عبداللہ پیارا نام عبداللہ، سارے زمانے میں میرا نام عبداللہ، دوستوں کا پیارا ہے، سب کا دولارا ہے، لوگوں کی آنکھوں کا جگمگاتا تارا ہے، یہ تو ہے اچھا عبداللہ، یہ تو ہے سچا عبداللہ، عبداللہ پیارا نام عبداللہ، سارے زمانے میں میرا نام عبداللہ۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا خدیجہ، عمر اور بتول نہیں آئے؟ میں نے کہا تو تھا شاید کچھ کام میں لگ گئے ہو۔ کام میں نہیں بلکہ اپنا اکیلے کھیلنے میں لگے ہوں گے اور یہاں آنا بھول گئے ہوں گے۔ پھر سے بدگمانی کی تم نے زید، آؤ چل کر دیکھیں سچ کیا ہے۔ میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا۔ یوں ہی کہہ دینا ٹھیک نہیں، اور کسی کے بارے میں کہو تو اچھا ہی کہو۔ میں نے ایسا کیا برا کہہ دیا؟ اب جھگڑو نہیں، وہیں پہنچ کر دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ تم؟ وہ ہم اصل میں آنے ہی والے تھے، لیکن امی نے یہ کام دے دیے اور ہم بس پودوں میں پانی ڈال کے آ ہی رہے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن خیر اگر کام ختم ہوا تو ہم چلتے ہیں۔ کام تو ختم ہوا، آؤ چلے۔ بتول، تم لوگوں کے باغ میں تو بہت سے خوبصورت پھول ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے، آخر دادی جان ان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ خدیجہ تم کچھ بھول گئے۔ کچھ بھول گئی؟ باغان کی تعریف کی تم نے، ماشاءاللہ تو کہو ورنہ اپنی نظر لگا دو گے۔ میں کیوں بھلا نظر لگاؤں؟ بہرحال مجھے ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اب کہہ دیتی ہوں ماشاءاللہ۔ نظر لگانے سے نہیں لگتی، بس اپنے آپ لگ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی کسی کی تعریف کرے یا کوئی خوبصورت اور انوکھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کھیل کے میدان میں نہیں، آج میں تم لوگوں کو کہیں اور لے جا رہا ہوں۔ کہیں اور؟ کہاں بھائی؟ ضرور اپنے نئے کھلونے دکھانے لے جا رہے ہو۔ نہیں، آؤ چلو میرے ساتھ، بازو میں گاؤں کے قریب کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ بازو کے گاؤں میں؟ وہ گھنا جنگل پار کرتے ہوئے؟ وہاں جانور بھی ہوتے ہیں، ڈرپوک کہیں کے۔ یہ لوگوں کے آنے جانے کا عام راستہ ہے، ہم تھوڑے ہی اندر گھنے جنگل میں جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے بتول، اور وہاں سے ہم سیدھے میرے گھر چلیں گے۔ گھر پر کیوں؟ وہاں بھی کچھ چیزیں دکھانی ہے تمہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب دیکھ لو گے تب سمجھ جاؤ گے۔ جیسے تمہیں تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ واہ ماشاءاللہ، ہم پھر یہاں آ گئے۔ میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، یہ رنگ برنگے پھول اور پودے، یہ تازی ہوا، اور کتنا خوبصورت منظر ہے یہ۔ بالکل ٹھیک کہا تم لوگوں نے، کتنا خوبصورت ہے یہ، لیکن اس طرف بھی ایک نظر ڈالو۔ وہ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو اور ان کے ابا کو۔ ان گاؤں والوں کو روزانہ اپنے پینے اور استعمال کے لیے تقریباً 3 کلومیٹر دور سے پانی لانا ہوتا ہے۔ 3 کلومیٹر سے پانی، اتنا دور؟ وہ بھی اس طرح سر پر رکھ کر؟ وہ بھی گرمی کے وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ تالاب اور بورنگ میں پانی سوکھ جاتا ہے، تب یہ لوگ اپنی ضرورت کو آدھا کر لیتے ہیں، جیسے تھوڑے سے پانی سے نہانا اور کپڑے دھونا وغیرہ۔ بابا رے بابا، اتنے تکلیف سے رہتے ہیں یہ لوگ، اور ایسے ہی پوری زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، ورنہ دنیا میں کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ پانی کے پیاس سے بیمار رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے نیوز میں دیکھا تھا، کسی جگہ کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی، اور وہاں کھیتی بھی نہیں اور کوئی فصل بھی نہیں۔ بالکل صحیح، سوچو اس قدر لوگ تکلیف میں رہتے ہیں اپنی بنیادی چیزوں کے لیے، اور ہم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ ہاں، ہمیں تو اپنے ضرورت سے زیادہ پانی ملتا ہے اور ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں سمجھی تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو۔ ہم دونوں باغان میں ضرورت سے زیادہ پانی ڈال رہے تھے اور کھیلتے ہوئے پانی کو یوں ہی بہا رہے تھے، اسی لیے نا؟ ٹھیک کہا تم نے بتول، سوچو ایک طرف لوگ کس قدر شدت سے پانی کے محتاج ہیں، اور ہم پانی کو اپنے دل بہلانے کے لیے سامان بنائے ضائع کر رہے ہیں۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے واٹر پارک اور دوسرے انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہیں جہاں روزانہ بڑی تعداد میں پانی ضائع ہوتا ہے، وہ بھی صرف مزے کرنے کے لیے۔ دیکھو، جو جیسا کرے گا اسے اللہ کو ویسا ہی جواب دینا ہوگا۔ تو کیا ہم سوئمنگ پول بھی نہیں جائے؟ ایسا نہیں ہے، سوئمنگ پول ہم مزے کرنے نہیں جاتے، وہاں ہم ورزش کے لیے، اچھے ہیلتھ،
तंदुरुस्ती के लिए जाते हैं। इसका मतलब अच्छे काम और सही इस्तेमाल के लिए हम पानी खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे कि ज्यादा और फिजूल खर्च ना करें और स्विमिंग पूल के पानी को गंदा ना करें ताकि उसे फौरी बदलने की नौबत ना आए। इस तरह हम पानी बचा सकते हैं। ठीक है, आज से मैं पानी बचा बचा कर सलीके से इस्तेमाल करूँगा। लेकिन हमारे थोड़े से पानी बचाने से क्या होगा? अगर हम सभी और शहर का हर इंसान थोड़ा पानी बचाएगा तो शायद इतना पानी बच जाएगा कि ऐसे कई गांव से पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। हमारे बचाने से इन गांव वालों को पानी मिलेगा। हाँ, अब्बू ने कहा था कि अगर शहर में पानी पूरा होकर बचेगा तो गवर्नमेंट जरूर गांव वालों तक ज्यादा पानी पहुंचाएगी। अरे वाह, तब तो हमें जरूर पानी बचाना चाहिए। अब्बू ने एक और अहम बात बताए थे कि हम सब अल्लाह के दरबार में अपने खुद के अमाल के लिए जवाबदेह होंगे। सो हमें चाहिए कि हम खुद पानी को जाया होने से बचाए। ओह हाँ, मुझे एक हदीस याद आया जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को वजू करते हुए देखे तो कहा कि अगर तुम्हारे सामने नदी भी बह रही हो तब भी पानी को कम खर्च करो, क्योंकि अल्लाह इसराफ को पसंद नहीं करते और अल्लाह ताला इसका भी हिसाब लेंगे। सोचो, जब वजू में भी पानी को बचाने कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तो दूसरे कामों में कितना खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, हम आज ही से कोशिश करेंगे कि जितनी जरूरत होगी उतना ही पानी खर्च करेंगे और पानी को जाया ना होने देंगे। इंशाअल्लाह। अब मेरे घर चलते हैं, हम वो इंटरनेट पर देखेंगे इस तरह बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत है और लोग परेशान हैं। लोगों की